اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بد وقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے تو فرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کر، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بد وقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے تو فرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں۔ لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، ارے تجھے اوہ اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے تھے نظر؟
اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْقِلُونَ. میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال لیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں، کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟
اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف بہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو ہر ساتھ دو۔ قارون دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ وخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے، تیرا کھا کے، تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، اے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا تو۔ ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھسا دو اسے، دبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار، جس رات کو یہ توبہ کرے۔
وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا سو، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا۔ اور میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے، اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدمعاش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیے۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا، کدھر ہے؟ میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو۔ اس کو تم ابدال ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش، لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا دونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا دیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ پھر آگے ایک دھمکی لگا،
اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں۔ کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، بھائیو اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو۔ قل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے، کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر لے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی، چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں، اور اگر وہ ڈوبے نہیں پوری دنیا کو آگ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہوئے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے، کہتا بڑا سوکھا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے تم گلاسگو میں، ڈنڈی میں، ایڈنبرا میں، مدرویل میں رہتے ہو، یا مدینے میں، یا مکے میں، یا جدے میں، تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو، تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں، تیری ہر چاہت پوری۔ یہی دیکھو ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے، اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی، پوری دنیا، سیو افریقہ دی جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی۔
جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے، نیچے نہیں۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی، اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگایا، کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا، کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، چند دن ہے زندگی، اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ ہر وہ شے کہتا ہے جو میرے لیے مفید ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شے سے روکتا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کفیتک فیما ترید، جو چاہو گے کر دو، یہیں سے شروع کر دو۔ پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے میری نہ مانی، سنیں گے ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں۔ جس کو آج ڈپریشن کہتے، میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں، تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے رلا دوں گا، اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیوں نہیں وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا؟ وہ میرا رب ہے، میرا باس، میرا رب۔ باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں، کیونکہ وہ خالق نہیں، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کلی غالباً بلیک برن کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کی کہ ابن آدم انی لک محب، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبا، ارے تمہیں میری قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ ہم کسی سے ناراض ہو، بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نوکر سے ناراض ہو۔ ہمارے لہجے میں سختی آتی کہ نہیں آتی؟ بولو۔ ایک ہی بیٹا ہو لیکن وہ آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوور چلا جائے تو آپ ہی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے گا۔ ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے۔ اور یہاں تو نوکر سسٹم ہے نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ اللہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ نافرمانوں سے۔ جس آدمی کے پاس پاور ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جب اسے اپنے لوگوں میں کمی نظر آئے گی اور غلط کام کرتا دیکھیں گے، وہ ضرور روڈ ہو جائیں گے۔ ایک ہی کی تک 100 باری سمجھایا، گھروں میں کران بہ جان دے، شرم کرو کچھ، مفتی روٹیاں کھان دے، مفتی تنخواہ لیں دے۔ یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے میں نے پنجابی لہجہ اختیار کر لیا، یہاں تھوڑا سا انگریزی میں مہذب طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ نیچر ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، صرف ایک آیت آپ کو بتاتا۔ کیا اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی؟
کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندے۔ یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے بندو۔ اب میں دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا۔ اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اوے نافرمانو، بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، میرے بندہ، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، ایک لہجہ، سب حضرات توجہ فرمائے، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو دین آز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مقدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نے کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو، میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے
جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. 3 لفظ ہیں. اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا. آجا تم بھی میرے ہو. اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت. یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اللہ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے. عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اللہ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے. نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، تسی بھی میرے ہی ہو. آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. یا عبادی یا عبادی.